السلام علیکم۔ منیر اردو کلاسز میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آج کی نظم شبنم، جسے روش صدیقی نے لکھا ہے، اس نظم کے معنی اور مطلب، مشکل الفاظ اور محاورے اور اس نظم سے متعلق پوچھے گئے سارے سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے شبنم۔ شبنم کا مطلب آپ سب اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ صبح جب آپ ٹہلتے ہوں گے یا صبح اٹھتے ہوں گے، چمن کی طرف، گلستان کی طرف یا پارک کی طرف جب جاتے ہوں گے تو پتوں میں، پھولوں میں جو پانی کا قطرہ رہتا ہے اسی کو شبنم کہتے ہیں۔ شاعر جب شبنم کو استعمال کرتا ہے تو الگ الگ لفظوں اور الگ الگ معنی میں استعمال کرتا ہے۔ اس نظم کی جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے لفظ شبنم کو کن کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ کہانی 8-10 لائنوں پر مشتمل ہے اور کہانی کا اصل عنوان شبنم ہے، لیکن شبنم کو شاعر نے کتنے خوبصورت الفاظ میں اور کتنے معنی میں استعمال کیا ہے، یہ اس نظم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظم کو پڑھیں گے۔ شبنم: کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں، یا وہ موتی ہیں کہ جو چاند نے برسائے ہیں؟ کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں؟ کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں؟ نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں، اپنے آنسوں تو نہیں بھول گئی رات کہیں۔ یہ کہانی بھی سنائی ہے زمیں نے اکثر، کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر، پھینکتی جاتی ہے ہنستی ہوئی لاکھوں گوہر، اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے۔ جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، بن میں جو کھلتی ہیں کلیاں انہیں بن پیارا ہے، یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے، کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، پر یہ دامن میں زمیں کے ہی سکون پاتی ہے۔ اس نظم کے معنی اور مطلب کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو اس نظم کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہو سکتے ہیں، اس نظم کی حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں۔ اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ کسی بھی کلاس میں جب کسی چیز کو پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ کہانی ہو یا پھر نظم ہو، جب تک آپ نظم کی حقیقت، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اس چیز کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو صرف سوالات اور اس کے مشکل الفاظ کو حل کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نظم کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو مشکل الفاظ کا سمجھنا اور پھر سوالات کا حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں؟ کسے کہتا ہے؟ شبنم کے بارے میں شاعر کو شک ہوتا ہے، کیا یہ شبنم ہے یا تارے ہیں؟ کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، شام کو جب آپ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں تو جب تاروں کو دیکھتے ہیں تو شبنم کے قطرے کی طرح وہ بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی لیے شاعر کو شک ہوتا ہے، کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں؟ صبح کو جب شاعر شبنم کا قطرہ کو جب دیکھتا ہے تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کیا یہ سوالیہ یہ مصرع ہے کہ کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں؟ زمیں، اس لفظ پر دھیان دینا کہ زمیں جو ہے اس پر نون نہیں ہے۔ کبھی کبھی شاعر استعمال کرتا ہے اپنی وزن کو بٹھانے کے لیے، بات کو ایک سلسلے وار کرنے کے لیے، ردم کو بنانے کے لیے، زمین جو زمیں ہے وہی زمین ہے کہنے کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ یا وہ موتی ہیں جو چاند نے برسائے ہیں۔ شبنم کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے، یا وہ موتی ہے جو چاند نے برسائے ہیں، کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں۔ صحرا کسے کہتے ہیں؟ بیابان، جنگل کو صحرا کہتے ہیں۔ کیا صحرا میں جو ہیرے پائے جاتے ہیں یا وہی چیز ہے؟ شبنم کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ کیا وہ ہیرے ہیں؟ یعنی شاعر کبھی تارے، کبھی موتی، کبھی ہیرے کے معنی میں استعمال کرتا ہے شبنم کو۔ کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں، نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں،
اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں. اب رات کے بارے میں یہ کہتا شاعر کہتا ہے کہ اپنے آنسو تو بھول گئی رات کہیں. رات کے آنسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے، جب صبح کی آمد ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہونے والا رہتا ہے، اس سے پہلے تو آپ دیکھتے ہوں گے جب رات چلی جاتی ہے تو کسی کے جانے کا جو غم ہوتا ہے تو شاعر اس کو کہتا ہے اور اس سے آنسو نکل آتا ہے. تو اسی چیز کو، اسی منظر کو شاعر نے کہا ہے کہ رات کا جانا گویا رات کا رونا ہو گیا. اور ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی اگر کوئی انسان روئے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گی، اور آنسو کا نکلنا گویا آنسو کا نکلنا کا مطلب اس کی آنکھ سے قطرے پانی کا قطرہ نکلے گا. شاعر نے اسی قطرے کو بیان کیا ہے کہ یہ جو صبح صبح آپ شبنم دیکھ رہے ہیں، اوس دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے رات رو کر گئی ہے؟ یہ شاعر کہہ رہا ہے. یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین اکثر، کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر. کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ کہکشاں ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں. جو اسٹارز ہوتے ہیں، کبھی کبھی آج 7 8 5 ایک ستارے کو ایک جگہ دیکھتے ہوں کہ تو انہی یونٹی کو کیا کہتے ہیں؟ کہکشاں کہتے ہیں. کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر. پچھلا پہر کسے کہتے ہیں؟ پچھلا پر رات کا آخری حصہ جسے ہم بھور کہتے ہیں. پھینکتی جاتی ہے ہنستی ہوئی لاکھوں گوہر. جب رات جاتی ہے یعنی ستارے جب رات کو چلے جاتے ہیں، کہکشاں جاتی ہے مطلب رات ستارے جب چلے جاتے ہیں. جب ستارے چلے جاتے ہیں تو وہ خوش ہو کر جاتے ہیں. ان کا خوش ہونا، ستاروں کا ہنسنا، شاعر نے اس کو گوہر بکھیرنے کے معنی میں تعبیر کیا ہے، مطلب نکالا ہے. یعنی ستارے جب چلے جاتے ہیں خوش ہو کر کے، ان کے خوش ہونے کو شاعر نے کیا کہا ہے؟ پھینکتی جاتی ہے ہنستی ہوئی لاکھوں گوہر. اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے. روزانہ صبح کو یہ کھیل کر جاتا ہے، یہ کھیل رچا جاتا ہے کہ ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے. خورشید کسے کہتے ہیں؟ خورشید سورج کو کہتے ہیں، خورشید آفتاب کو کہتے ہیں. چاند کو کیا کہتے ہیں؟ چاند کو مہتاب کہتے ہیں. تو ایک نئے معنی کی طرف ہم لوگ چلے جاتے ہیں. آفتاب اگر کہیں گے تو سورج، مہتاب کہیں گے تو چاند. اسی طرح سورج کو خورشید اور آفتاب کہتے ہیں اور چاند کو مہتاب کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے. خورشید کی پلکوں سے چنا جانے کا کیا مطلب؟ سورج جب نکل آتا ہے اس سے گرمی ہوتی ہے. جب گرمی ہوتی ہے تو شبنم کا جو قطرہ ہوتا ہے زمین اس کو چوس لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے. تو زمین اس سورج کی تپش کی وجہ سے، سورج کی دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے زمین شبنم کے قطرے کو چوس لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے. تو شاعر نے کہا ہے کہ سورج اپنے پلکوں میں اس کو سمیٹ لیا ہے. شاعر نے یہ نہیں کہا ہے کہ زمین اس کو چوس لیا ہے. یہی تو شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کو، یا جو شعر لکھتا ہے کتنا خوبصورت انداز میں. شاعر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ شبنم کو زمین نے چوس لیا. نہیں، شاعر نے بہترین الفاظ استعمال کر کے کیا کہا ہے؟ ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے. یعنی آفتاب اپنی آنکھوں سے، اپنے پلکوں میں جذب کر لیتا ہے اس قطرے کو، شبنم کو. جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، بن میں جو کھلتی ہیں کلیاں انہیں بن پیارا ہے. شاعر کہتا ہے کہ باغ کے پھولوں کو کیا پیارا ہے؟ چمن پیارا ہے. اور بن کسے کہتے ہیں؟ جنگل کو کہتے ہیں. بن میں جو کھلتی ہیں کلیاں، یعنی جنگل میں جو کلیاں کھلتی ہیں، باغ میں، گلستان میں، چمن میں، انہیں بن پیارا ہے. یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ہر ایک انسان کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے اور اسی جگہ وہ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے. وہ یہ ستارے کے جھرمٹ روزانہ کہتی ہے کہ میرے پاس آؤ، تمہیں گھمائیں گے، ٹہلائیں گے. لیکن نہ، شبنم کہتی ہے نہیں، پر یہ دامن میں زمیں کے ہی سکون پاتی ہے. شبنم کا کہنا ہے کہ نہیں، مجھے زمین ہی میں رہنے میں اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ میرا یہی وطن ہے، زمین میں رہنا ہی میرا وطن ہے. تو اس طرح سے آپ اس نظم کے معنی کو سمجھ گئے ہوں گے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں جو مشکل الفاظ تھے میں نے اس کی تشریح کر دی، اس کے معنی کو اچھے سے بتائے، لیکن پھر بھی آپ چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. شبنم اوس کو کہتے ہیں، زمین دھرتی کو کہتے ہیں. موتی کا مطلب گوہر ہوتا ہے. موتی کو لولو بھی بولتے ہیں، در بھی بولتے ہیں.
اور ہیرا کسے کہتے ہیں؟ ایک بیش قیمتی پتھر کو بولتے ہیں، قیمتی پتھر کو ہیرا بولتے ہیں۔ صحرا کسے کہتے ہیں؟ صحرا کہتے ہیں جنگل کو، بیابان کو۔ آنسو اشک کے معنی، جس کو اشک کہتے ہیں اسی کو آنسو کہتے ہیں۔ کہکشاں ستارے کے جھرمٹ کو کہتے ہیں، پچھلے پہر رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ گوہر موتی کو کہتے ہیں۔ خورشید آپ کو بتایا اچھے سے۔ پلک کسے کہتے ہیں؟ جس سے آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے، جب کوئی تنکا یا تیز ہوا آتی ہے تو آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس چمڑے کو کیا بولتے ہیں؟ پلک بولتے ہیں۔ باغ چمن گلستان کو کہتے ہیں، چمن باغ اور فلواری کو کہتے ہیں، بن جنگل کو کہتے ہیں۔ کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی اور گنچا کا ایک ہی معنی ہے، اردو میں اسی کو کیا بولتے ہیں؟ مترادف بولتے ہیں۔ جب ایک لفظ ہو اور اس کے کئی معنی ہو، اس کو مترادف بولتے ہیں۔ جس کو آپ چمن کہیے اسی کو باغ کہیے، اسی کو فلواری کہیے، اسی کو گلستان کہیے۔ اسی طرح آپ کلی کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ گنچا کہہ سکتے ہیں۔ گنجا کسے کہتے ہیں؟ کلی جب نہ کھلا ہو، پھول جب نہ کھلا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کھل جائے اسے پھول کہتے ہیں۔ بہکانا کا کیا مطلب؟ سیدھے راستے سے ہٹا دینا، اسے بہکانے کا مطلب ہے۔ دامن کسے کہتے ہیں؟ دامن کا مطلب آنچل ہوتا ہے، پلو ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کے نچلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ دامن کہتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کے دامن میں میں ٹہل رہا تھا، یعنی پہاڑ کے نچلے حصے میں ٹہل رہا تھا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں اس نظم میں سوالات کے متعلق کہ سوالات کس کس نوعیت کی آتی ہے، کس کس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ شبنم جو ہے یہ کس کی نظم ہے؟ سیدھے سے آپ کو کہہ دینا ہے کہ شبنم جو ہے روش صدیقی کی نظم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلے ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ شعر کا کوئی مصرع دے گا، کوئی ایک لفظ ہٹا دے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ خانہ پوری کیجئے، جگہ کو بھریے، تو آپ کو نظم کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھی لفظ، کسی طرح کا محاورہ، مشکل الفاظ بھی اگر آپ سے پوچھا جائے آپ آسانی سے اس کو بتا سکو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس ویڈیوز کو دیکھیں گے اس میں کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگے کہ صلاح مشورے کے طور پر کہ یہ چیز خامیاں ہیں یا کوئی چیز چھوٹ گئی ہے یا اچھا نہیں لگتا ہے، اس چیز میں اور چیزیں ایڈ کی جائیں، تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور اس چیز کو بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے اپنی خامیوں کا، اور اگلے والے ویڈیوز میں اس کی سدھار کی جائے، اور تاکہ آپ کے پاس نظم کے اعتبار سے، کہانی کے اعتبار سے خوبصورت خزانہ پہنچے، جسے آپ پڑھ کر کے، سیکھ کر کے ایک بہترین اردو داں بنے، اردو سیکھیں اور آنے والے سارے سوالات کو آپ بہترین انداز میں اس کو حل کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، چلیے خدا حافظ۔